حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور رومن امپائر کے وہ علاقے بھی مسلمانوں کی سلطنت کے اندر آ گئے جہاں عیسائیوں کی بڑی تعداد آباد تھی، تو عیسائیوں نے ان مسلمانوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے رشتے کرنا شروع کر دیے جو حکومت کے ایوانوں میں بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا اور کہا کہ مسلمان عیسائی عورتوں سے شادیاں نہیں کریں گے۔ یہ دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ حضرت عمر کے اس فیصلے کے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب قرآن پاک اجازت دے رہا ہے تو آپ کس طرح اس قسم کا حکم جاری کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ حکم تو واپس لے لیا، لیکن نصیحت کی کہ اجازت بے شک قرآن پاک دے رہا ہے، لیکن مصلحت کا تقاضا اس وقت یہ ہے کہ عیسائی عورتوں سے شادیاں نہ کی جائیں۔ لیکن یہ چونکہ ایک انفرادی ہر ایک کا معاملہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا تو آپ نے ایک عیسائی عورت جن کا نام نائلہ تھا ان سے شادی کر لی، اور یہ نائلہ تاریخ اسلام میں اس وقت بھی ہمیں نظر آتی ہیں جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اور ان کی انگلیاں نائلہ کی کٹ گئیں کیونکہ وہ حضرت عثمان غنی کو بچانے کے لیے آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا بھی دوسرا سال تھا جسے ہم نکسیر کا سال کہتے ہیں، کیونکہ اس سال بہت سارے لوگوں کو نکسیر آئی۔ حضرت عثمان غنی کو بھی اتنی نکسیر آئی کہ آپ اس سال حج پہ بھی نہیں جا سکے۔ نکسیر کے سال ہی حضرت امیر معاویہ نے بھی بنو کلب قبیلہ جو کہ صحرائے شام میں پامیرا کے علاقے میں آباد تھا، وہاں کی ایک لڑکی میسون بنت حسان بن مالک بن بہدل بن انیف بن ولجہ سے شادی کر لی۔ اس لڑکی کو صحرا کی زندگی چونکہ زیادہ پسند تھی، اس لیے جب ایک سال کے بعد یعنی 25 ہجری یا 26 ہجری کو یزید کی پیدائش ہوئی تو میسون جو یزید کی ماں تھی اس نے یزید کو دمشق میں رکھنے کی بجائے اپنے ساتھ صحرائے شام میں اپنے علاقے پامیرا میں آ کر پرورش کرنے کو زیادہ بہتر خیال کیا۔ تو اس طرح یزید کی پرورش جو ہے وہ پامیرا کے علاقے میں جو کہ شام کا ایک صحرا تھا وہاں پر میسون کے ہاں ہونے لگی، اور وہ تمام چونکہ عیسائی قبائل تھے اس لیے یزید کی پرورش زیادہ عیسائیوں کے ہاں ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ کا جو 20 سالہ دور ہے اس کو کامیاب بنانے میں 3 لوگوں کا بہت اہم کردار رہا: حضرت عمر بن العاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور زیاد بن ابی سفیان۔ زمانہ جاہلیت میں ابو سفیان کے ایک عورت سمیہ کے ساتھ تعلقات پیدا ہو گئے، سمیہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام زیاد رکھا گیا۔ ابو سفیان نے اس کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تو وہ زیاد بن ابیہا یعنی اپنے باپ کا بیٹا زیاد یا زیاد بن سمیہ اپنی ماں کی نسبت سے کہلانے لگا۔ لیکن لوگوں کو بہت زیادہ اس بات کا علم تھا کہ یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، اس لیے جب یہ بڑا ہوا تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ایک ایسے ہی ایک سیاسی آدمی کی ضرورت بھی تھی، لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ آپ کا بھائی ہے، تو امیر معاویہ نے اس کو اپنا بھائی تسلیم کر لیا۔ تو یہ زیاد بن ابیہا زیاد بن ابو سفیان کہلانے لگا، تو اس نے بھی حضرت امیر معاویہ جو اس کے بھائی لگتے تھے ان کے اقتدار کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان تینوں سیاسی لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے اقتدار کو یقیناً بہت کامیاب بنایا۔ مغیرہ بن شعبہ بہت عرصے سے کوفہ کا گورنر چلا آ رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کسی بات سے اس سے ناراض ہو گئے اور اسے حکم دیا کہ فوراً کوفہ کی عمارت کو چھوڑو اور میرے پاس دمشق آؤ۔ مغیرہ نے جان بوجھ کر کچھ دن لیٹ کیا اور جب دمشق میں امیر معاویہ سے ملاقات کی تو جناب امیر نے پوچھا کہ دیر کس وجہ سے ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں بہت ہی ایک اہم کام میں مصروف تھا۔ امیر معاویہ کے استفسار پر اس نے بتایا کہ میں آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید کی خلافت کے لیے بیعت لے رہا تھا۔ اب چونکہ امیر معاویہ کی بیوی میسون جو ایک عیسائی عورت تھی وہ بھی اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے حضرت امیر معاویہ پر دباؤ رکھتی تھی، لیکن حضرت امیر معاویہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ یزید کو اپنے بعد جانشین کرنے کا مطلب ہے موروثی حکومت کا آغاز، اور یہ ناقابل قبول تھی، اور دوسرا یزید سے کہیں بہتر صحابہ کرام کے بیٹے اور صحابہ کرام موجود تھے۔ تو ایسے میں جب مغیرہ بن شعبہ نے یہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ میں آپ کے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہا تھا کوفے والوں سے اور کوفے والے تیار ہیں، تو اس سے حضرت امیر معاویہ کے حوصلے بھی بلند ہو گئے اور انہوں نے اعلان
لوگوں سے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دیا۔ لیکن 5 صحابہ اکرام جو کہ جید صحابہ کے بیٹے بھی تھے اور خود بھی صحابہ تھے، انہوں نے یزید کی بیعت سے واضح طور پہ انکار کر دیا۔ ان میں حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبد الرحمن بن ابی بکر۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ میرے بیٹے یزید کی بیعت کرو۔ عبداللہ ابن زبیر نے ان کے ساتھ اس معاملے پہ واضح گفتگو کی اور کہا کہ دیکھیے، آپ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، جنہوں نے اپنا کوئی جانشین واضح طور پر نہیں بنایا، مسلمانوں نے خود ہی حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب کر لیا، یا آپ حضرت ابوبکر کی سنت پہ عمل کریں کہ انہوں نے اپنا جانشین تو بنایا لیکن جو اس دور کا بہترین انسان تھا اس کا انتخاب کیا، اور جو ان کے اپنے خاندان میں سے نہیں تھا، آپ بھی ایسے کریں، اپنے خاندان میں سے نہ بنائیں اور جو سب سے بہترین انسان ہو اس کا انتخاب کریں، یا پھر خود حضرت عمر کی سنت پہ عمل کریں جنہوں نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور اس میں اپنے بیٹے کو بھی شامل نہیں کیا، آپ بھی ایسے کریں، 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دیں، اس میں اپنے بیٹے کو شامل نہ کریں، یا پھر حضرت علی کی سنت پہ عمل کریں کہ جیسے حضرت علی کا انتخاب ہوا کہ انہوں نے جامع مسجد میں بیٹھ کے اعلان کہا کہ لوگ جو میری بیعت کرنا چاہتے ہیں کریں، تو یا پھر اپنے یزید کو بیٹے کو کہیں کہ وہ اس طرح لوگوں سے بیعت لے۔ حضرت میرے معاویہ نے کہا کہ میں تمہاری یہ باتیں سننے کے لیے نہیں آیا، اب اگر تم نے کوئی اور بات کی تو میری تلوار پھر فیصلہ کرے گی۔ یہی حالات چل رہے تھے جب حضرت میرے معاویہ کی 78 ایئرس میں وفات ہو گئی اور یزید دمشق میں تھا، اس نے اقتدار سنبھال لیا۔ حضرت میرے معاویہ کے دور میں یہ 5 اصحاب مدینہ میں رہتے تھے۔ مدینہ میں اس وقت ولید بن عتبہ گورنر تھا۔ یزید نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ حضرت حسین سے، عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عباس سے، عبد الرحمن بن ابی بکر سے فوراً بیعت لے لو۔ اس نے ان اصحاب سے ملاقات کی لیکن حضرت امام حسین اور ابن زبیر نے واضح طور پہ انکار کر دیا اور کہا کہ ہم کسی صورت چھپ کے بیعت کرنے والے نہیں۔ ولید نے بھی ان اصحاب سے کوئی سختی نہیں کی، چنانچہ حضرت حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لے آئے۔ باقی اصحاب حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، وہ بھی مکہ آ گئے۔ مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے حامیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو ویلکم کہا۔ انہی حالات میں کوفہ والوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت میرے معاویہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مدینے سے مکے آ گئے ہیں، تو انہوں نے بھی کوفہ سے خط لکھ کر مکہ حضرت حسین کی طرف بھیجنا شروع کر دیا اور دعوت دی کہ دیکھیے کوفہ آپ کے والد حضرت علی کی خلافت کے دوران مرکز رہا ہے اور ہم آپ کے والد سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم ایسی موروثی حکومت کو نہیں مانتے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ان خطوط پر حضرت امام حسین نے غور کیا اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنا چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو اس وقت یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر گورنر تھا، وہ اہل بیت کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا، چنانچہ اس نے کوئی سختی نہیں کی۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں داخل ہوئے، وہاں پہ 2 بڑے سردار نوجوان حانی بن عروہ اور مختار ثقفی، جو کہ ابو عبیدہ مسعود ثقفی کا بیٹا تھا، جو جنگ جسر میں شہید ہوئے تھے، جسے وار آف برج بھی کہتے ہیں حضرت عمر کے دور میں، تو ابو عبیدہ مسعود ثقفی کا یہ بیٹا مختار ثقفی اور حانی بن عروہ نے ویلکم کہا باہر نکل کے حضرت مسلم بن عقیل کو، اور بہت سارے کوفیوں نے اس دن حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی اور وعدہ کیا کہ ہم حضرت حسین کو پسند کرتے ہیں اور آپ ان کو بلوائیے۔ تو چنانچہ مسلم بن عقیل نے ایک خط حضرت حسین کی طرف بھیج دیا کہ آقا حالات نارمل ہیں، ہمارے حق میں ہیں لیکن تبدیل ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ دیر نہ کیجیے اور مکہ سے کوفہ تشریف لائیے۔ جب یہ خط پہنچا آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ عبداللہ ابن زبیر کا کہنا تھا کہ آپ لازمی جائیے، آپ کو جانا چاہیے،
مورخین لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر یہ بھی چاہ رہے تھے کہ یہ جائیں گے تو میری خلافت قائم ہوگی مکہ میں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے آپ کو آنے والے حالات کی سنگینی کی طرف بتایا اور کہا کہ حالات کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد جو زیاد بن ابیہا کا یا زیاد بن ابی سفیان کا بیٹا ہے، وہ اپنے باپ کی طرح بہت سخت ہے، اگر وہ کوفہ کا گورنر بن کر آ گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے، آپ نہ جائیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور جس میں میں نے اپنے نانا کو دیکھا ہے، بس میں ان کا کہا پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ حج کے دن تھے، آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور 8 ذی الحج کو 8 ذی الحج 60 ہجری کو آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو۔ راستے میں لوگ آپ کے ساتھ کچھ شامل ہو گئے جو مختلف بدوی قبائل کے لوگ تھے۔ آپ نے سفر جاری رکھا۔ ادھر کوفہ میں حالات میں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی۔ لوگوں نے یزید کے پاس میں خبریں بھیج دیں کہ آپ کا گورنر نعمان بن بشیر انتہائی نرم ہے اور کوفہ آپ کے ہاتھ سے سمجھے گیا۔ مسلم بن عقیل آ کے بیٹھ گیا ہے، لوگوں نے اس کی بیعت کرنی شروع کر دی ہے اور حضرت حسین بھی آنے والے ہیں، کوفہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا، اس لیے کنٹرول کرو۔ یزید نے یہ خبریں سننے کے بعد اپنا سب سے سخت گورنر، جو اس کا چچا زاد بھائی بھی لگتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد، اسے کوفہ بھیج دیا گورنر بنا کر۔ وہ کوفہ کا گورنر بن کر آیا اور اس نے آتے ہی ہانی بن عروہ کو گرفتار کیا، حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا اور ان دونوں کے سر قلم کر دیے۔ یہ دیکھ کے کوفہ والے ڈر گئے اور اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے۔ اس بات کی اطلاع کہ حالات بدل گئے ہیں اور مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں، اس بات کی اطلاع حضرت امام حسین کو اس وقت پہنچی جب آپ مقام سالبہ پر پہنچے۔ تو آپ نے اس وقت پھر ایک تقریر کی، اور کیونکہ آپ کے ساتھ کچھ بدوی قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، آپ نے کہا دیکھو آگے آپ جانے کا مطلب ہے بہت کڑے حالات کا سامنا کرنا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تم اگر واپس جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے۔ کچھ لوگ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کے مکہ سے اس نکلنے کو خروج سمجھتے ہیں تو وہ یہ بات جان لیں کہ یہ خروج نہیں تھا، خروج فوج کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کچھ لوگ آپ کے ساتھ راستے میں شامل ہوئے تو ان کو بھی آپ نے واپس جانے کا اشارہ بھی دیا، اجازت دے دی، وہ چلے گئے واپس۔ چنانچہ آپ اپنے چند جانثاروں اور اپنی فیملی کے اصحاب کو لے کر آگے بڑھے۔ آگے راستے میں ایک مشہور شاعر عربی کا فرزدق ملا، اس نے آپ کو حالات کے بارے میں بتایا کہ آگے حالات بہت خطرناک ہیں۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ کوفے والے دل سے آپ کو چاہتے ہیں، لیکن اب ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے سفر جاری رکھا۔ عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ حضرت امام حسین تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنا ایک کمانڈر حر بن یزید تمیمی کو کوفہ سے باہر بھیج دیا کہ قافلہ جب بھی تمہیں کہیں نظر آئے اس کو وہیں روک دو۔ چنانچہ کوفہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر حر کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ آتا ہوا مل گیا۔ چنانچہ حر نے وہیں پر ان کو روکنے پر مجبور کر دیا، اور وہ علاقہ تھا کربلا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بوٹی پائی جاتی تھی کربل، جس کی وجہ سے کربلا کہلاتا تھا۔ بعض کے نزدیک وہاں پہ چونکہ ریت بہت ہی باریک تھی اس لیے بھی اس کو کربلا کہا جاتا تھا۔ وہاں پہ ایک چھوٹی سی بستی بھی تھی اور ایک صحرا تھا جہاں پہ حر بن یزید نے حضرت امام حسین کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ وہاں پر رک گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے 4000 فوج کو عمر بن سعد بن ابی وقاص کی سربراہی میں حر کی طرف روانہ کیا۔ یہ 4000 فوج بھی کربلا پہنچ گئی اور انہوں نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو روک لیا۔ حضرت امام حسین 2 محرم کو 61 ہجری کو پہنچے تھے کربلا۔ 4-5 دن انہوں نے آپ کو مذاکرات کے ذریعے اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں اور آپ ہم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم آپ کو کوفہ لے جائیں گے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، اور وہاں سے پھر آپ کو ہم یزید کے پاس دمشق بھیج دیں گے۔ لیکن حضرت امام حسین نے کہا کہ میں کسی صورت یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اور یزید کا
جو گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد، کبھی بھی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ چنانچہ حضرت حسین کو مجبور کرنے کے لیے انہوں نے 7 محرم کو درہ فرات کے پانی پر پابندی لگا دی، تاکہ اس ڈیزرٹ میں، اس صحرا میں پانی کی کمی سے جب مجبور ہو جائیں گے تو یہ بیعت کر لیں گے۔ ایسے میں حضرت امام حسین کے ساتھ جو ان کے بھائی تھے حضرت عباس علمدار، جو حضرت امام حسین کے باپ کی طرف سے سگے بھائی تھے، جبکہ اب حضرت عباس کی والدہ کا نام فاطمہ بنت حزم تھا، لیکن چونکہ ان کے 4 بیٹے تھے، عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان، تو 4 بیٹوں کی وجہ سے وہ تاریخ میں ام البنین کہلاتے ہیں، یعنی بیٹوں کی ماں۔ تو یہ چاروں حضرت علی کے چاروں بیٹے حضرت حسین کے ساتھ تھے۔ تو ان میں سے علم حضرت حسین کی فوج کا حضرت عباس کے پاس تھا۔ حضرت عباس نے کئی دفعہ فرات سے پانی لانے کی کوشش کی، کامیاب بھی ہوئے، لیکن بار بار آنے جانے سے لڑائی جو ہوئی اس میں آپ کے بازو کٹ گئے، اور اس کے بعد آپ باقاعدہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ 10 محرم جو عاشورہ کا دن ہے، اس سے پہلے ہر روز کی لڑائی میں آپ کے بہت سارے جانثار ساتھی، آپ کے یہ چاروں بھائی حضرت عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان شہید ہو چکے تھے۔ آپ کے بیٹے علی اکبر شہید ہو چکے تھے، آپ کے بھتیجے شہید ہو چکے تھے، ننھے علی اصغر کے حلق میں تیر لگ چکا تھا، وہ شہید ہو چکے تھے۔ یوم عاشور کو حضرت امام حسین جب نکلے میدان میں 4000 فوج کے ساتھ، عمر بن سعد نے آپ کو گھیر لیا، اور گھیرا جب زیادہ تنگ ہونا شروع ہوا تو آپ نے اتمام حجت کے لیے ان کے سامنے آ کے ایک تقریر کی اور کہا، اے لوگو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے نانا محمد رسول اللہ ہیں، میرے والد علی ابن ابی طالب ہیں، میری والدہ سیدہ فاطمہ ہیں، اور تم نے میرے پیارے نبی، میرے نانا سے یہ حدیث نہیں سنی کہ حسین اور حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی موجود ہیں، جاؤ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھو، باقی زید بن ارکم موجود ہیں، ان سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو۔ پھر آپ نے نظر دوڑائی تو آپ کو کچھ ایسے کوفی نظر آئے جنہوں نے آپ کو خط لکھ کے بلایا تھا اور اب بات عہدی کر رہے تھے۔ آپ نے انہیں پکارا، اے اشس بن ربی، اے قیس بن اشس، اے حجاب بن الجبر، کیا تم نے مجھے خط لکھ کے نہیں بلایا؟ پھر آپ کی نظر حور بن یزید پر پڑی، جس نے آپ کو یہاں رکنے پہ بھی مجبور کیا تھا۔ آپ نے اسے بھی کہا کہ تم بھی انہی میں تھے جنہوں نے مجھے خط لکھ کے بلایا۔ چنانچہ آپ کی تقریر کا یہ اثر ہوا کہ حر بہت اہم کمانڈر جو تھا، وہ عمر بن سعد کے لشکر کو چھوڑ کر آپ کی طرف آ گیا اور پھر آپ کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ اس کے بعد گھیرا تنگ ہونے لگا اور آپ کے اوپر تیروں اور تلواروں کی بارش ہوگی۔ آپ انتہائی جو مردی کے ساتھ لڑتے رہے۔ آخر آپ کے اوپر جب بہت زیادہ دباؤ بڑھ گیا تو شمر ذوالجوشن نے ایک تلوار کے ساتھ آپ پر وار کیا، آپ کاری زخم لگا آپ کو، اتنے میں سنان بن انس نے بڑھ کے آپ کا سر مبارک کاٹ دیا۔ اس کے بعد مستورات کے خیموں کو لوٹا گیا، آگ لگا دی گئی، سر مبارک کو اور مستورات کو کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جا کے پیش کیا گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو، حضرت امام حسین کا جسم مبارک بغیر سر کے، اس کو ادھر کربلا میں ہی دفن کر دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے بڑی نخوت کے ساتھ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا، اور اس کے بعد اس نے فاتحانہ انداز میں مستورات کو اور سر مبارک کو دمشق یزید کی طرف بھیج دیا۔
یزید کے دربار میں جب مستورات پہنچی، سر مبارک پہنچا، تو جلال الدین سیوطی مورخ لکھتے ہیں کہ وہ پہلے بہت خوش ہوا کہ میرے مقابلے میں ایک بڑا، میرا بظاہر بڑا دشمن زیر ہو چکا ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ لوگ نواسہ رسول کا سر دیکھ کر رو رہے ہیں اور حالات سیاسی طور پر اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو اس نے اہل بیت کے ساتھ ہمدردیاں کرنا شروع کر دی اور کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد اس سانحے کا بڑا مجرم ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو نہ تو اس کے عہدے سے ہٹایا اور نہ ہی اس کی گرفتاری کے کوئی آرڈر جاری کیے، یعنی اس نے حضرت امام حسین کی شہادت کا ذمہ دار تو عبید اللہ ابن زیاد کو ٹھہرایا لفظی طور پر، لیکن اس سے قصاص لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، سزا کے طور پر اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ کوفہ میں حالات اچانک سے تبدیل ہو گئے، لوگ گھروں سے نکل آئے، وہ لوگ جو عبید اللہ ابن زیاد کے ڈر سے چھپ گئے تھے، سانحہ کربلا سے انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو چکا۔ جب وہ باہر نکلے تو ان کی قیادت سلیمان بن سرد کر رہا تھا۔ یہ لوگ کوفہ سے نکلے اور کربلا آئے، جہاں حضرت امام حسین کا جسم مبارک بغیر سر کے دفن تھا، قبر پر آ کر روئے اور اللہ سے توبہ کی، اس بات کی توبہ کہ ہم حضرت امام حسین کا اس طرح ساتھ نہیں دے سکے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہ قبر پہ بیٹھ کے عہد کیا کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے جب تک ہم عبید اللہ ابن زیاد، عمر بن سعد وغیرہ سے بدلہ نہیں لے لیں گے۔ چنانچہ اسی وقت انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ عین الوردہ ایک مقام آیا جہاں پہ یہ سلیمان بن سرد کے ساتھی، جنہیں توبہ کرنے کی وجہ سے توابین کہا جاتا ہے، ان کا اور عبید اللہ ابن زیاد کی سرکاری فوجوں کا مقابلہ ہوا، جس میں تقریباً یہ تمام توابین ہی قتل کر دیے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک دفعہ پھر فاتح ہو گیا، لیکن اب حالات اس طرح کے نہیں رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں کو جب علم ہوا کہ اس طرح نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام بے دردی سے شہید کر دیے گئے ہیں، تو انہوں نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی اور یزید کا جو گورنر تھا اس کو مدینے سے نکال دیا۔ چنانچہ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مدینہ جیسا اہم شہر میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو اس نے پھر ایک بہت بڑا لشکر مسلم بن عقبہ کی قیادت میں بھیجا۔ وہ لشکر مدینے کے قریب پہنچا، مدینے کے لوگ عبداللہ بن حنزلہ اور عبداللہ بن مطیع کی سربراہی میں مقابلے کے لیے باہر نکلے۔ ہررا کے مقام پر پھر ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی جس میں اہل مدینہ کو شکست ہوئی۔ مسلم بن عقبہ فاتحانہ مدینے میں داخل ہوا اور 3 دن تک مدینے کی حرمت کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا، لوٹ مار کی گئی۔ اس کے بعد یزید کے حکم کے مطابق ان کا ارادہ تھا اب کہ مکہ پہ کنٹرول کیا جائے۔ مکہ میں عبداللہ ابن زبیر اپنی خلافت قائم کر چکے تھے۔ چنانچہ مسلم بن عقبہ مدینے سے مکہ کی طرف جب جا رہا تھا تو راستے میں ہی اسے بخار آیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ قیادت دوسرے کمانڈر حسین بن نمیر نے سنبھال لی اور یہ لشکر جا کر مکے کا گھراؤ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ منجنیقوں کے ذریعے اندر پتھر برسائے گئے۔ ابھی خانہ کعبہ پر، مکے پر سنگ باری ہو ہی رہی تھی کہ یزید کی مرنے کی اطلاع پہنچی۔ سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو ہوا تھا اور یہ 64 ہجری میں یزید کا انتقال ہو گیا، یعنی سانحہ کربلا کے بعد 3 سال وہ مزید رہا۔ 39 ایئرز اس کی مکمل ایج تھی جب یزید فوت ہوا۔ حسین بن نمیر تک اطلاع پہنچی تو اس نے خانہ کعبہ کا اور مکے کا جو گھیراؤ کیا ہوا تھا وہ ختم کر دیا۔ اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ چلیں، دمشق چلیں اور میں آپ کو خلیفہ وہاں پہ بنواؤں گا، لیکن عبداللہ ابن زبیر نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حسین بن نمیر اپنی فوج لے کر دمشق چلا گیا۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی صرف 40 دن حکومت کر سکا اور فوت ہو گیا۔ مروان بن حکم نے اقتدار پر دمشق میں قبضہ کر لیا۔ ان تمام سیاسی حالات کا فائدہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اٹھایا
اور کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی اور عبداللہ بن یزید کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ ان حالات میں مختار ثقفی جو کوفہ سے مکہ آ گیا تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ رہا، اب یہ حالات دیکھتے ہوئے وہ مکہ سے کوفہ آیا اور یہاں پہ آ کے اس نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اس بات پہ کہ میرا ساتھ دو، میں حضرت حسین کی شہادت کا بدلہ لوں گا، عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد اور شمر ان سب کو قتل کروں گا۔ لیکن اس کی سیاسی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے عبداللہ بن یزید گورنر کوفہ نے اسے گرفتار کر لیا، زندان میں ڈال دیا۔ اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی سفارش سے رہائی حاصل کی اور مختار نے وعدہ کیا کہ وہ اب ایسی کسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوگا۔ سیاسی حالات کے تحت حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کوفہ کا یہ گورنر بدل دیا اور عبداللہ بن یزید کی بجائے عبداللہ بن مطیع کو گورنر بنا دیا۔ اب کیونکہ عبداللہ بن مطیع کا کوئی معاہدہ اس کے ساتھ نہیں تھا، مختار ثقفی کے ساتھ، چنانچہ مختار ثقفی کو موقع مل گیا اور اس نے ابراہیم بن مالک اشتر سے رابطہ کیا اور کہا کہ تمہارے باپ مالک بن اشتر نے حضرت علی کا ساتھ دیا تھا، اب حضرت علی کے بیٹے حسین کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے تم میرا ساتھ دو۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر آیا کوفہ اور مختار کے ساتھ مل کر انہوں نے گورنر کوفہ عبداللہ بن مطیع کو بھگا دیا اور کوفہ مختار ثقفی کے کنٹرول میں آ گیا۔ اب مختار اپنی سیاسی قوت میں اضافہ کرنا چاہتا تھا، اسے سیاسی سپورٹ کی ضرورت تھی۔ حضرت زین العابدین نے تو واضح طور پہ سیاست میں آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت حضرت علی کے ایک غیر فاطمی بیٹے محمد بن حنفیہ موجود تھے، جن کی ماں کا نام خولہ تھا اور ان کا قبیلہ حنفیہ تھا، اس لیے وہ محمد بن حنفیہ کہلاتے تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے، غیر فاطمی بیٹے۔ مختار ثقفی نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ آپ میری سیاسی سپورٹ کریں، میں بدلہ لوں گا حضرت حسین کے قاتلوں سے۔ چنانچہ حضرت محمد بن حنفیہ نے اس کو سیاسی سپورٹ دی، اس نے بڑی طاقت حاصل کر لی اور پھر اس نے مالک اشتر، ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر عبید اللہ ابن زیاد کے مقابلے میں بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھی جنگ خارزار میں ابراہیم بن مالک اشتر کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اس طرح قاتلین حسین سے بدلہ لے لیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹ کر کوفہ میں مختار ثقفی کے سامنے اس جگہ پر رکھا گیا جہاں پر حضرت حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اور اب تاریخ نے کیسے پلٹا کھایا تھا کہ جس جگہ کچھ عرصے پہلے عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا تھا وہاں مختار ثقفی بیٹھا تھا، اور جہاں حضرت حسین کا سر مبارک تھا وہاں عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ قاتلین حسین سے بدلہ لینے کی وجہ سے لوگ مختار سے محبت کرنے لگے۔ مختار ثقفی کی سیاسی قوت میں بڑا اضافہ ہو گیا تو اس نے اپنے اقتدار کو بڑھانے کا سوچنا شروع کر دیا۔ اس وقت بصرہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کا بھائی مصعب بن زبیر بیٹھا، وہ گورنر تھا۔ مصعب نے مختار ثقفی سے کہا کہ دیکھو تمہارا مقصد حضرت حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے تھا، وہ تم نے لے لیا، اب تم میری بیعت کر لو، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کے اندر آ جاؤ تاکہ ہم مل کر بنو امیہ سے مقابلہ کریں۔ دمشق میں عبد الملک بن مروان کا بیٹا، مروان بن حکم کا بیٹا عبد الملک بن مروان خلافت قائم کر چکا ہے، اگر ہم آپس میں لڑے تو وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن مختار ثقفی نے مصعب بن زبیر کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مصعب بن زبیر ایک بہت بڑا لشکر لے کر کوفے کی طرف بڑھے اور آ کے کوفے کا گھیراؤ کر لیا۔ مختار ثقفی مقابلہ نہ کر سکا اور قتل ہو گیا۔ اس کے بڑے اہم کمانڈر ابراہیم بن مالک اشتر نے مصعب بن زبیر کی بیعت کر لی۔ اس طرح مکہ، کوفہ اور بصرہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کے انڈر آ گئے۔ اب عبد الملک بن مروان کو جب یہ پتا چلا کہ مختار ثقفی بھی رستے سے ہٹ گیا ہے اور اب ایک ہی شخص کوفہ اور بصرہ کا حاکم ہے، مصعب بن زبیر، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر مکے کو دوبارہ سے حاصل کرنا کوئی مشکل ہی نہیں۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو
ایک بہت بڑا لشکر دے کر کوفہ کی طرف روانہ کیا. مصعب بن زبیر نے کوفے والوں کو بلایا, لیکن کوفے والوں نے وہی بات عہدی کی جو اس سے پہلے حضرت حسین کے ساتھ کر چکے تھے. اینڈ جنگ میں انہوں نے مصعب بن زبیر کا ساتھ چھوڑ کر حجاج بن یوسف کے ساتھ ملنا شروع کر دیا. چنانچہ تاریخ کی اس بہت اہم جنگ میں مصعب بن زبیر لڑتے ہوئے مارے گئے. عبد الملک بن مروان کا اقتدار کوفہ اور بصرہ پر بھی قائم ہو گیا, تو اس کے حکم پر حجاج بن یوسف نے اب مکے کا رخ کیا. مکے کا ایک دفعہ پھر محاصرہ کر لیا گیا. ایک دفعہ یزید کے دور میں حسین بن نمیر نے مکے کا محاصرہ کیا تھا اور سنگباری کی تھی. اب دوسری بار حجاج بن یوسف نے محاصرہ کر لیا اور بڑی بڑی منجنیقوں کے ساتھ آتشی گولے اندر برسائے جانے لگے, یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر آتشی گولے گرے اور خانہ کعبہ کی دیوار اور چھتیں منہدم ہو گئی. دیواریں بھی گر گئی اور چھت بھی گر گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کا فدیہ دینے کے لیے ایک مینڈھا ذبح کیا تھا. اس مینڈھے کے سینگ ابھی تک خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے, چھت کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے. جب چھت کو آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل کے خاکستر ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑی نشانی اس طرح جل گئی. خانہ کعبہ بھی گر گیا. حالات بہت تنگ ہو گئے کیونکہ محاصرہ طویل ہو گیا. آخر مکے کے لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا اور جا کر حجاج بن یوسف کی پناہ لی. جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور سب نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ چھوڑ دیا, تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی والدہ حضرت بی بی اسما بنت ابی بکر سے مشورہ کیا کہ ماں جی آپ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بیٹا بہادری کے ساتھ مقابلہ کرو اور باہر نکلو. جب بکری ذبح کر دی جاتی ہے تو پھر اسے اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ اس کی کھال کوئی اتار رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. تم اس بات سے پریشان مت ہو کہ بعد میں دشمن تمہارے جسم کے ساتھ کیا کریں گے. تم بہادری کے ساتھ لڑو اور باہر نکلو. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر باہر نکلے, دروازہ کھول دیا شہر کا, باہر ٹھاٹے مارتا سمندر کی طرح فوج تھی. مقابلہ ہوا, حضرت عبداللہ ابن زبیر لڑکے شہید ہو گئے. حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا جسم مبارک سولی پہ لٹکا دیا, اور 3 دن کے بعد حضرت اسما کا وہاں سے گزر ہوا. بہت پریشان تھیں, اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئی تھیں. دیکھا تو بیٹے کی لاش سولی پر لٹکی ہوئی تھی. عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد عبد الملک بن مروان مکہ, مدینہ, دمشق, کوفہ, بصرہ اور تمام دیگر علاقوں کا حاکم بن گیا, اور اس طرح بنو امیہ کی مضبوط خلافت کا آغاز ہوا. بہت شکریہ.